نحمده ونستعینه ونستغفر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار سلام یعنی کہ جنت کو بنایا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ پیچھے ان لوگوں کا ذکر تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں نیکیوں کی طرف، یعنی کہ دار السلام کی طرف، یعنی کہ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ آگے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے کہ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، دونوں لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، حسنہ، نیک بدلہ ہے، وزیادتن، اور زیادہ ہے، ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطرن، سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ ہی رسوائی۔ اولئک، یہی ہیں لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم وہ، فیہا، اس جنت کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، حسنہ، نیک بدلہ ہے۔ اب جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے نیک بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے نیک بدلہ ہے جنت۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے ان کے لیے۔ وزیادتن، اور جنت سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمت دیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، جنت بھی ملے اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا ان کے لیے۔ ان کی نیکیوں کا یہ کیا ہے؟ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور ان پہ کیا ہوگی؟ ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطرن، کوئی بھی سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ ہی رسوائی، کہ ان کے چہرے جو ہے نا یہ قیامت والے دن پریشان نہیں ہوں گے، غم زدہ نہیں ہوں گے۔ اب کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کے رنگ بگڑ چکے ہوں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاؤں جو ہے نا وہ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوں گے، کوئی اپنی پوری ٹانگوں تک ہوں گے، کوئی اپنے پیٹ کے ناف تک ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی اپنے سینے تک ہوں گے، کوئی اپنے کندھوں تک، اور کوئی پورے ہی اپنے سر سے لے کے پاؤں کی نوک تک وہ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے میرے نیک لوگ وہ پریشان نہ ہوں، کہ ان پہ کوئی سیاہی اور کوئی جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ جن کے چہروں پر کیا ہے؟ نہ سیاہی ہوگی اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک، یہی ہیں لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم وہ، فیہا، اس جنت کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا جو ہے نا تذکرہ کر دیا کہ نیک لوگ جو دار سلام کو حاصل کرنے والے ہیں، ان کی نشانی، اور دنیا میں اور آخرت میں ان کو خوشخبری سنا دی ہے کہ قیامت والے دن وہ پریشان اور پشیمان نہیں ہوں گے۔ اب بڑی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم پریشان نہ ہوں۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پہنچتی ہے تو بندہ بڑا غم زدہ ہو جاتا ہے اور بڑی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ان پریشانیوں سے بڑی پریشانی قیامت کے دن ہوگی، جب نہ والدین کا ساتھ ہوگا، نہ بہن بھائیوں کا ساتھ ہوگا، نہ رشتہ داروں کا ساتھ ہوگا، کسی کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اس وقت اگر جن بندوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، ان کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کسبوا، جنہوں نے کمائے، السیئات، برے اعمال، جنہوں نے برے اعمال کمائے، جزاء، بدلہ ہے، سیئات، برائی کا، بمثلھا، اسی کی مثل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی سزا دیں گے، اتنا ہی اسے عذاب کے اندر ملوث کیا جائے گا جو بندہ جتنی نافرمانی کرتا ہے۔ جس بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں نا اس کو اتنا ہی گناہ کے بدلے میں اتنی سزا دی جائے گی۔ جس طرح اب ہم نیکیاں کرتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں پھر اس سے زیادہ فضیلت کے حامل ہو جاتا ہے کہ 70 گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان دنوں کے اندر ہم اگر گناہ کرتے ہیں نا تو ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو 1 لکھا جاتا ہے، جبکہ ہم ایک نیکی کریں تو وہ 10 لکھی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت کی بات ہے اور کتنی شفقت کی بات ہے کہ گناہ کو بڑھا چڑھا کے نہیں لکھا جاتا۔ تو جس بندے نے جتنے گناہ کیے ہوں گے، جتنی سیاکاریاں، جتنی بدکاریاں کی ہوں گی، جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کے اتنی نافرمانیوں کے تحت ہی اس کو کیا دیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا۔ وَتَرْهَقُهُمْ، اور ڈھانپ لے گی ان کو ذلۃ، رسوائی، ان کو رسوائی ڈھانپ لے گی کہ قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، یہ تلاش کریں گے کہ کوئی بندہ ایسا ہمیں ملے جو ہماری مدد کرے اور ہم جنت کی طرف چلے جائیں۔ جس طرح کے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص ایسا کہ جس کی نیکی جو ہے نا، ایک نیکی کم ہو گئی، جس کی ایک نیکی کم ہو گئی کہ یہ بندہ کیا ہو؟ جنت میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ یہ جائے گا اپنی اولاد کے پاس، تو اولاد اسے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، پھر اپنی بیوی کے پاس، اپنے والدین کے پاس جائے گا، وہ بھی اسے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے گناہ تو لے لے، ہمیں اپنی نیکیاں دے گی، ہماری نیکیاں اتنی کم ہوتی ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ یعنی کہ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ اتنی رسوائی اس دن ہوگی کہ ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ آج زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ جتنی مرضی چاہو نیکیاں کر لو، کہ زبان کے ذریعے جتنی حمد و ثنا بیان کر لو، اپنے لیے جتنے بھی انبار نیکیوں کے تیار کر لو، یہ تمہارے اوپر ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو دنیا کو بھی کما سکتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی کما سکتے ہو۔ تو جو ذلتن ہے نا، ذلتن کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تنوین جو ہے یہ تحویل و تعظیم کی تنوین ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم، نہیں ہوگا لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بھی بچانے والا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگا، کہ قیامت والے دن جب انہیں سزا دی جا رہی ہوگی، جب جزا و سزا کا دن ہوگا، پھر انہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ کأنما، گویا کہ اغشیت، ڈھانپ دی جائے گی، ڈھانپ دی جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے، یا اڑھا دیے گئے ان کے چہرے، قطعاً، ٹکڑے، من اللیل، رات سے، مظلماً، جب کہ وہ اندھیری ہو، کہ کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے اس پہ کیا ڈالا جاتا ہے؟ پردہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک اگر کوئی برتن ہے جس کے اندر کوئی سامان، ہم نے کوئی سالن وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، دودھ وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو ہم اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، کسی ڈھکن کے ذریعے سے اسے ڈھانپ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز نہ پڑے۔ ہم ڈھانپتے کیوں ہیں؟ کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پڑ جائے کہ ہمارا کھانا اس سے حرام ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے چہروں کو ڈھانپ دیں گے، کس کے ذریعے؟ قطعاً، ٹکڑے، من اللیل، رات کے، مظلماً، جب کہ وہ اندھیری ہوگی، کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ذریعے ملا کے ایسا ایک چادر بنائی جائے گی اور ان کو وہ چادر اڑا دی جائے گی، وہ یہ چادر پہن لیں گے۔ جب ایک یہ کالی رات کی چادر ہو اور ان ٹکڑوں کی چادر ہو، اور پھر ایسی چادر ہو تو پھر بندہ نظر نہیں آتا نا کہ اس نے کیا پہنا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم اگر رات اندھیری ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، تو ہم چاند کی روشنی کے ذریعے ہم چل سکتے ہیں، لیکن جب چاند کی روشنی بھی چلی جاتی ہے، جب رات کا اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا چھا جاتی ہے؟ تاریکی چھا جاتی ہے، پھر سناٹا چھا جاتا ہے، پھر ہم سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، تنہائی سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا ڈر اور خوف بیان کیا گیا ہے ایک پوشیدہ طور پہ۔ اولئک، یہی ہیں لوگ، اصحاب النار، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے آگ ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، ہم، وہ، فیہا، اس جہنم کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً، سب کے سب کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، پھر نحشرہم کیوں بولا ہے؟ اگر اللہ کی ذات ایک ہے تو پھر نحشرہم جمع کا صیغہ کیوں بولا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ اس لیے بولا ہے کہ اللہ نے تعظیم اور اپنی عظمت اور رفت کے لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ بولا ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں اپنے والدین کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ہم انہیں تو کہہ کے نہیں پکارتے ہیں، یہ میرے والد محترم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کے لیے، ان کی رفت کے لیے ہم وہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، ہم کا جب کہ تعریف ہم ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کا صیغہ کیا ہے؟ عزت اور رفت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ادھر اپنی عظمت اور رفت کو بلند کرنے کے لیے نحشرہم کا لفظ بولا ہے۔ جمیعاً، سب کے سب کو ہم کیا کریں گے؟ اکٹھا کر لیں گے۔ ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو،
ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شریک ٹھہرایا مکانکم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو انتم تم بھی وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی اپنی اپنی جگہ پر کیا ہوں ٹھہرے رہیں فزیلنا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے بینہم ان کے درمیان وقال اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک جن کی یہ عبادت کرتے تھے ما کنتم نہیں تھے تم یانا ہماری ہی تعبدون تم عبادت کرتے تھے۔ اب جو شرکاء ہیں نا جو پیروکار ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے کی کیا کی جائے عبادت کی جائے، جو اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے، اپنے آپ کو رب کہتے تھے، جس طرح فرعون کیا کہتا تھا کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو، ابلیس کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اور ایک طرف یہ گروہ ہے کہ جو ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کیا ہماری کی جائے عبادت کی جائے، اور دوسری طرف ایسا گروہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے، لیکن لوگوں نے ان کو اپنا عبادت گاہ جو ہے نا ان کو بنا لیا ہے، ان کو اپنا داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا ان کو بنا لیا ہے۔ جس طرح اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا علی کہنا ہے، جبکہ یا علی کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے، یا حسن یا حسین یا داتا گنج بخش، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے نہیں کہا کہ تم نے مجھے یا علی کہہ کے پکارنا ہے۔ اب جو لوگ پکارتے ہیں، جو ان کو داتا اور دستگیر مانتے ہیں، اب جہالت ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اب قیامت والے دن ان دونوں گروہوں کو، یعنی کہ جو لوگ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو وہ چاہتے نہیں کہ ہماری یہ عبادت کریں، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات میں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، ان دونوں جماعتوں کو، ان دونوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ ادھر جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک طرف جمع کر لیں گے اور اس گروہ کو بھی ایک طرف جمع کر لیں گے، اور یہ تمام لوگ اپنی بیزاری کا کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو دنیا میں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ہمیں کہتے تھے۔ جب یہ بات ابلیس تک آئے گی نا کہ کہ ہمیں ابلیس نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہیں اس طرح سبز باغ دکھاتا رہا تو قیامت والے دن بھی تمہارا میں ساتھ دوں گا، تو یہ کہے گا تو میں نے تو محض ان سے بات کی تھی، میں نے تو انہیں ایک بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے تو کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ اگر یہ مجھ سے کوئی دلیل مانگتے اور دلیل کے بعد پھر یہ اس بات پہ عمل کرتے تو پھر بنتا تھا، میں نے تو ایک محض بات کی تھی۔ تو ابلیس بھی اس دن ڈرے گا، اس دن سے اگر ابلیس بھی ڈرے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کہنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے، تو یہ دنیا کے اندر بھی یہ برباد ہوئے۔ اب فرعون کا انجام کیا ہے کہ یہ عجائب خانے کے اندر موجود ہے، اب زمین نے اسے جگہ نہیں دی، پانی نے اسے جگہ نہیں دی، اب کتنے سال ہو گئے ہیں کہ اس کی ہڈیاں جو ہے نا یہ مثالہ جات کے ذریعے سے ادھر جمع کی گئی ہیں۔ اللہ نے دنیا کے لیے بھی عبرت بنایا ہے نا ایسے لوگوں کو، قیامت والے دن بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے نا یہ نا 4 طرح سے عبادتیں کرتے ہیں اپنے جن معبودوں کی۔ وہ وجہ پتہ کیا؟ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دن کے ہم عبادت کر رہے ہیں نا یہ عالم الغیب ہے، یہ غیب کو جاننے والے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ غیب کو جانتے ہیں، اور ہم ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش پیدا کریں گے، تو یہ ہمیں سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، ورنہ عطا نہیں کریں گے۔ ایک وجہ یہ ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نفع اور نقصان کا جو مالک ہے نا یہ ہمارا جو گنج بخش ہے، داتا حجویری ہے، ٹھیک ہے، یا بلے شاہ ہے، یہ ہمارے کیا ہیں، یہ ہمیں نفع بھی دینے پہ قادر ہیں اور نقصان بھی دینے پہ قادر ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اختیار کے مالک ہیں۔ اب ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اللہ نے اپنا اختیار کنہیں دے دیا ہے؟ ان کو دے دیا ہے۔ اور مثال عقلی دیتے ہیں کہ جس طرح ایک والد ہوتا ہے اپنی جو اس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کا اختیار کنہیں دیتا ہے؟ اپنے بڑے بیٹے کو دیتا ہے اپنی زندگی میں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا تو نے ان تمام بچوں کو سنبھالنا ہے۔ اگر ایک والد اپنا جو ہے وہ بیٹا سرپرست بناتا ہے، اپنا اختیار اس کو دیتا ہے، کیا اللہ اپنا اختیار اپنے پیاروں کو نہیں دے سکتا؟ اب والد اپنے پیارے اپنے بیٹے کو دیتا ہے، کیا وہ اس کو نہیں دے سکتا؟ اب بات یہ ہے کہ ان کا جواب یہ ہے کہ باپ تو بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی سو جائیں کبھی اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے۔ اب یہ جو بات جو کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے ان کو اختیار دیا، یہ غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ قیامت کب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
جب ان کو اختیار نہیں ہے تو یہ دنیا کے لوگوں کی اور دنیا کے پیروں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے جن کو یہ اپنا آئیڈیا اور نمونہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا کہ مجھے داتا مانو، مجھے دستگیر مانو، میری عبادت کرو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ بھی لیا اور باہر آ کے کیا اعلان کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ جب یہ بات کی تو لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، اگر عبادت کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس لائق نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ عبادت اور اطاعت کے اندر فرق ہے، عبادت اللہ کی جاتی ہے نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت اللہ کی بھی کی جاتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ تین باتیں ہوگی کہ اختیار کے بارے میں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن سے یہ مانگتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں یہ دیں، ہمیں مال و دولت دیں، ہمیں اولادیں دیں، ٹھیک ہے، ہمیں بیٹے دیں، ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو۔ تو یہ دنیا میں بھی یہ چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیا بنے؟ یہ ہمارے سفارشی بنے اللہ کے سامنے کہ یہ ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اب کسی کو کوئی بات کہو نا کہ کوئی کہو کہ یار قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی حدیث پڑھ لیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے امام کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، اپنے امام کے ساتھ کیوں بیٹھ کے پڑھیں گے؟ کہ ہمیں ترجمے کی صحیح سمجھ آ ہے، بات ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس لیے جڑتے ہیں، ہم خود جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم خود ترجمہ یا حدیث مبارکہ ہم خود نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح ہم خود جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب جنت میں یہ خود نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے قرآن کو کیا بنایا ہے؟ سہل بنایا، آسان بنایا۔ اللہ نے دنیا میں قرآن کو سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا ہے، صحابہ کرام نے تابعین کو، پھر ان نے تبع تابعین کو، محدثین کرام کو تو تب ہمیں یہ معنی اور مفہوم کا ہمیں پتہ لگا ہے۔ ان کی یہ بات بجا ہے، ان کی یہ بات حق ہے، لیکن وہ سمجھنے کی قوت اور صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ سمجھنے کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پاگل کر دے، تیرا امام زور لگا کہ تھک جائے، تجھے کو ایک الفاظ کا معنی بھی یاد نہیں کروا سکتا۔ جس اللہ نے تجھے سمجھ بوجھ دنیا میں دی ہے کہ تو نے قرآن کو سیکھنا ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت اس لیے کی جائے کہ قیامت والے دن بھی وہ ہمارا ایک الہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ لوگ جنت میں لے جائیں گے، ہمارے امام کیا ہیں؟ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کی اس لیے پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ جس دن قیامت والے دن جب صرف جھنڈا جو ہے نا لواء الحمد، حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حمد کا جھنڈا جو ہے نا وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہوگا، اور اس جھنڈے کے سائے تلے لوگ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ اب جو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جن کی پوجا کرتے رہے، پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کو اپنا امام اور آئیڈل بناتے رہے، وہ تو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے رہے ہیں، اس کی شریعت پہ ایمان لا کے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ شرف ان کے لیے ہے۔ اب ان کو ان کے اماموں کے نیچے جھنڈے کے کھڑا ہونا مبارک ہو۔ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جھنڈے کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، حسنہ، نیک بدلہ ہے یعنی کہ جنت، وزیادۃ، اور زیادہ یعنی کہ دیدار الہی، ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطر، سیاہی، ولا ذلۃ، اور نہ ہی رسوائی، اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم وہ فیہا، اس جنت کے اندر، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، والذین، وہ لوگ، کسبوا، جنہوں نے کمائے، السیئات، برے اعمال، جزاء، بدلہ ہے، سیئات، برائی کا، بمثلہا، اسی کی مثل ہی، وترحقہم، اور ڈھانپ لے گی ان کو، ذلۃ، رسوائی، ما لہم، نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم،
کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے، قطعا ٹکڑے، من اللیل رات کے ٹکڑوں کے ذریعے سے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا، مظلماً جب کہ وہ اندھیری ہوگی، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب الناری جہنم والے، ہم وہ فیہا اس جہنم کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویوم اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شریک ٹھہرایا، مکانکم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم تم و شرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے بینہم ان کے درمیان، وقال اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک، ما کنتم نہیں تھے تم ایانا ہماری ہی تعبدون تم عبادت کرتے تھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔